سائرہ جی مجھے بتائیں، ایک طرف مخاصمت، دوسری طرف مفاہمت، مخاصمت کرنے کے لیے بہنیں ہیں یا پھر مختلف، جبکہ مفاہمت کے لیے اپنی جماعت کے سیاسی اکابرین ہیں، چل کیا رہا ہے؟ اونٹ میں اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، آپ نے کہا نا شطرنج کے مہرے خود بخود چال چل رہے ہیں رائٹ لیفٹ ہو کے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا، یہ جنگ ہے کھیل کی طرح کی، کوئی مورا رہے کہ جائے جو بادشاہ ہے اس پہ کبھی آنچ نہ آئے۔ شطرنج کا کھیل اصل میں یہ ہے، جو بادشاہ ہے یہ مہرے وہی چل رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پراکسی وار کی بات ہو رہی تھی، تو یہ بھی ایک قسم کی اس پارٹی کے اندر پراکسی وار ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے اور کون یہ کروانا چاہ رہا ہے۔ باقی دیکھیں، آپ نے کہا جو مفاہمتی ہے، مفاہمتی تو اب میں اس ٹولے کے بارے میں کیا کہوں، ظاہر ہے کسی بھی آشیرواد کے بغیر کے پی کی گورنمنٹ چل نہیں سکتی، تو مفاہمتی ٹولہ جو ہے وہ حکومت میں بیٹھا ہوئے۔ مزاحمتی ٹولے کی صرف مزاحمت یہ ہے کہ جو بھی کیسز ہیں اس کو آئین اور قانون اگر اس ملک میں انا للہ و انا راجعون نہیں ہو گیا ان کا، تو اس کے مطابق وہ تمام کیسز چلیں اور وہ سب چیزیں بتائی اور دکھائی جائیں، اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 26ویں ترمیم اس کی ایک کڑی ہے، اور اس سے پہلے یہ ساری باتیں ظاہر ہے اب ایک پارٹی کے، آپ ان پارٹی کے کسی بندے کو یہاں پر اگر ایز اے گیسٹ آتا تو وہ صحیح طریقے سے بتا سکتا، تجزیہ ہی کر سکتے۔ میں نے آپ کو یہی بولا ہے کہ وہ اس میں بھی اندر ہی ایک وار چل رہی ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کا ہاتھ ہے، اور یہی ساری چیزیں ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے، پتہ سارا کچھ ہے سائرہ جی آپ کو۔ کسی کروٹ انسان کو بیٹھنا چاہیے اس ملک میں۔ پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ہم وہاں سیز فائر کی بات کرتے ہیں تو سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے۔ کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ بیٹھ کے واپس سے 9 مئی کا راگ اس کو نہیں الاپنا چاہیے کہ جہاں وہ شعلے ٹھنڈے کرنے کی کوشش کوئی کرتا ہے اور وہ وہاں پر آ کر ان کو ہوا دے دیتی ہیں، اور اس قسم کی بات یہ کر کے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کول ڈاؤن ہو، اور جو اس ملک میں ویسے تو اس ملک میں جو ہو رہے ہیں باخدا وہ سیاست نہیں ہو رہی، اس کو سیاست کا نام ہم نہ دیں۔ حیرت انگیز بات کر رہی ہیں سائرہ جی۔ ٹولے کی بقا کی جنگ ہے کہ وہ اپنی بقا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے کسی بھی دوسری پارٹی کو۔ میں بات پی ٹی آئی کی نہیں کر رہی منیزے، میں یہاں سندھ میں اپنی جی ڈی اے کا بھی میں آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہی ہوں کہ جو 2 دنوں میں ہوا یہاں پر۔ ابھی آپ گولی کی بات کر رہے ہیں، کل پولیس نے سرے عام گولی چلا کر ایک کینال کے مزاحمتی شخص کو یہاں پر اس کو اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، مقدمات ہوئے۔ تو جب یہ اس قسم کا سیاسی ٹیمپریچر ہوگا تو وہ سیاست نہیں ہوگی، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچلنے کی تیاریاں ہیں کہ کوئی مزاحمتی اس طرح اس ملک میں رہ نہ جائے۔ اور بس سب کیا میں ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں پوچھوں شہزاد بٹ صاحب، یہ مفاہمت اور مخاصمت یہ کہیں پی ٹی آئی کو کسی ڈارک پوائنٹ پہ تو نہیں لے کر جا رہی، یا ایسی جگہ جہاں پر آگے کوئی رستہ نہیں دکھائی دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، سفارتی محاذ پر پاکستان جیت گیا، اس کے بعد گھس کر مارا، اس کے بعد اب پاکستان میں چن چن کر مارنا ہے۔ بلوچستان اور پنجاب میں بھی ان افراد کو چن چن کر مارنا ہے، یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہے۔ خبر دے رہا ہوں، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے میں وہ افراد جو کہتے تھے ہم نہیں تو پاکستان نہیں، اب وہی پاکستان کی بہتری کے لیے باتیں کرنے پر آگے ہیں۔ یہ ان کو لاسٹ وارننگ ہے، ان کو ٹھیک ہونا ہے۔ اگر وہ پاکستان کی بات کریں گے تو ہی ان کے لیے عزت احترام ہے۔ کس کی بات کریں آپ؟ اگر سائرہ جی، اگر وہ پینک کرے جن کی بات آپ کر رہی ہیں، اگر وہ بتا دے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بات سے جواب دے دیں۔ کے بیانات سن کے بیٹھی ہوئی تھی دوپہر میں بھی تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی، کیا وہ بلوچستان کے لیے جو انہوں نے کہا ہے، بس ایک نقطے کے فرق نے وہ کیا کہتے ہیں مجرم سے ان کو محرم بنا دیا، الٹا پڑھ رہی ہوں، یہ آج محرم ہو گئے ہیں۔ جو کل کو بات کرتے ہوتے تھے ان کے سب بیانات کیا ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، ڈیلیٹ بٹن لگا ہوئے میرے یہاں پر کہ جو بٹن دباؤں گے وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ آپ نے بار بار آپ کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے اس وقت جو ملک میں چل رہا ہے اس کو وہ کر لیں، سفارتی تعلقات جو مقدمہ پیش کریں گے ان کو کرنے دیں۔ اب ہم تھوڑا ملکی اور سیاسی صورتحال پر آ جائیں۔ بے سیاسی مفاد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا کہ سیاسی لوگ بیٹھ کر، آپ جیسے لوگ بیٹھ کر بات کریں، اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کرنی، وہ دور چلا گیا۔ 1 منٹ مجھے دے دیں، میں آپ کو 4 منٹ دوں گا۔ سائرہ جی 1 منٹ بٹ صاحب کو گفتگو مکمل کرنے میں میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ 1 منٹ دیں سائرہ جی، 1 منٹ صرف۔
وہ وقت چلا گیا سائرہ جی جب صحافی آ کر کہتے تھے آج ہم سپہ سالار پاکستان اور ISI چیف سے مل کر آئے ہیں. وہ دور چلا گیا ہے. ہن نہیں. اب کوئی صحافی, کوئی مقتدر شخصیت, کوئی سیاستدان یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم اس سے مل کر آئے ہیں. اب وہ دور ختم بھی ہو گیا ہے جب سپریم کورٹ میں صحافیوں کو کرسیاں لگا کرتی تھی. اب صرف اور صرف سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی ہے سائرہ جی, ورنہ وہی رہیں گے. بس میرا اتنا پوائنٹ. سائرہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں ٹیبل کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان چلیں گفتگو پر آتی ہیں. سیاستدان نہیں, سیاستدان, عدلیہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری یہ بیوروکریسی اور یہ صحافت, یہ 5 لوگ جب تک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گے بات نہیں ہو سکتی. بڑی خوب بات کی. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ, رانا ثناء اللہ کا بیان کہ محسن نقوی, فیصل واڈا, انوار الحق کاکڑ کس پارٹی کے ہیں اور اورنگزیب ان کا کزن ہے, تو وہ کس پارٹی سے ہیں مجھے بھی تو بتائیں نا کہ وہ کس پارٹی سے ہیں, وہ کیسے اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچ کے, تو کون نہیں بیٹھنے دے رہا ان 5 افراد کو؟ ٹھیک ہے برلا صاحب آپ اس بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں. یہ حدود و قیود کا مسئلہ بھی ہے. اچھا, یہ بہت اچھی تجویز دی ہے سائرہ بانو نے, بالکل صحیح ہے. ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے ہمیں, جس میں آئین کا احترام ہو, قانون کا احترام ہو. وہ بات درست کر رہی ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. اب جو آپ بات کر رہی ہے نا کہ مخاصمت بھی ہے, مفاہمت بھی ہے, میرا خیال ہے کہ مفاہمت بھی پاکستان کے لیے ہے, مخاصمت بھی پاکستان کے لیے ہے. مفاہمت اس لیے ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی الجھا ہوا ہے بھارت کے ساتھ اور ہمیں ضرورت ہے, اور مخاصمت اس لیے ہے کہ اپنے ہاں جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرو. جعلی لوگوں کو جعلی نتائج, جعلی الیکشن سے جتوا کے مت لاؤ. یہ GDA کی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے نہیں جیتی, اس کو زبردستی جتوایا گیا ہے. اور پارٹیاں بھی ملک میں نہیں جیتی, کئی صوبوں میں وزیر اعلیٰ زبردستی بنائے گئے. تو زبردستی کے نتائج قوم پر مسلط نہ کریں. اور یہ تو منیزے کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں آپ کر رہے ہیں, آج کی بات کر رہے ہیں. یہ پچھلی سے پچھلی حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں بات ہے. برلا صاحب 2018 میں PTI جیتی تھی نا؟ بالکل PTI جیتی تھی. یہی تو پھر سائرہ جی بھی یہی کہہ رہی ہیں اور بٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. جو اس دفعہ ڈرامہ ہوا ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں اینا زیادہ ہو گیا, پچھلی باری اینا کٹ سی کر رہی ہے. ایک گل صحیح ہے. اور بھائی جو سائرہ نے کہا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھنا ہے, یہ بتا دیں آخری بات, کون نہیں بیٹھ رہا؟ سلمان صاحب, سلمان بھائی کون نہیں بیٹھ رہا, یہ بتا دیں. وہ جس کے پاس اختیار ہے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اپنا شہزاد صاحب, دیکھیں فیصلے جن کے پاس ہیں بات بھی تو وہیں پر ہوگی نا یار. جب شہباز شریف اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, وہ کس سے باتیں کر رہے تھے مجھے بتائیے؟ جنرل باجوہ سے باتیں نہیں کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ بات تو کرنی پڑے گی نا, اور یہ بات ابھی سائرہ نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. ان ساروں کو بیٹھنا پڑے گا. یہ سیاسی کشیدگی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو لو کرنا پڑے گا. الزام تراشیوں سے باہر نکل آئے. پاکستان میں پہلے ہی ہم نے بہت سے لوگوں کو غدار قرار دے دیا ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو یار بتا دیں, آپ تینوں بتا دیں کون نہیں بیٹھنا چاہتا بھائی, مجھے نہ بتا دیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں, شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس الیکشن کو ہم تسلیم کریں. کون تسلیم کرے گا اس الیکشن کو مجھے بتائیے ذرا. پہلے تو پیپلز پارٹی معافی مانگے اس قوم سے. پیپلز پارٹی نے ایک محکمے میں سیاسی ونگ بنایا, جن سیٹوں کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا میری بات سنیں, الیکشن کمیشن کا قانون موجود ہے, 120 دنوں کے اندر انہوں نے فیصلے کرنے تھے. 1.5 سال گزر گیا, آج تک الیکشن کمیشن فیصلے نہیں کر سکا. تو پھر میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے آگے بڑھیں گے یار. آپ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ایک پارٹی کہتی ہے, اب وہ جاتی ہے عدالت کے اندر. 1.5 سال سے آپ نے ان مقدموں کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے, تو پھر کیسے آگے چلے گا معاملہ؟ ڈیڈ لاک کیسے ٹوٹے گا؟ بریک تھرو کیسے ہوگا؟ یار میں حیران ہوں, اتنے سینئر موسٹ آدمی ہے سلمان بھائی, آپ پرانی باتیں کرتے جا رہے ہیں. بھائی یہ پرانی باتیں, یہ پرانی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ آگے بڑھیں گے. اور اس میں کون سی پوری بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, پاکستان کے سسٹم کو شفاف بنایا جائے, پاکستان کے اندر جو اس وقت آئین کے بارے میں جو خرابیاں ہیں
ان کو دور کیا جائے میری بات سنیں, اگر میں چاہتی ہوں کہ سلمان عابد صاحب اس کا جواب دیں, وہ کون سا الیکشن ہے جس کے اوپر بعد میں اعتراض نہیں کیا گیا؟ وہ سارے الیکشن پر اعتراض ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ ہے کہ آج تک پاکستان ایک شفاف الیکشن نہیں کروا سکا اپنے ملک کے اندر. کی ضرورت کہاں ہے؟ تو ضرورت ہے نا, سب کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں ضرورت ہے. میں یہ چاہتی ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن ہو اور اقتدار ان کو ملے جو جن کو عوام پسند کرتی ہے. لیکن یہ جو جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پہ یہی تو بات ہے, پھر بیٹھے نا, کون نہیں بیٹھ رہا بھائی مجھے بتائیں 2013 کا جب انتخاب ہوا, 2014 کے اندر ایک الیکشن ریفارمز کمیٹی بنی 35 لوگوں کی, انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کی, عدالتی کمیشن بنا, اس وقت 42 نکات پہ آئے, عمل کیوں نہیں کروا سکے آپ لوگ؟ کس نے عمل کرنا تھا مجھے بتائیں. الیکشن تک تو ہے ہی نہیں. آج الیکشن کمشنر جو ہے, چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرنا, انہوں نے تو نہیں کرنا. یہ تو عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے جب انہیں نہیں کرنے ہوتے. جب ای وی ایم کی بات ہوئی تو کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے؟ وہ پارٹیاں تلاش کریں جو ای وی ایم سے بھاگ رہی تھی. منیزے ہم نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں کرنی. تو کیا یہ سارا میچ فکس ہو رہا تھا؟ تو کیا یہ سارا میچ کے الیکشن کروا دیں سینٹ کا, کے پی کے سینٹ کا الیکشن کروا دیں. یہاں پر ایک ابھی 2 الیکشن ہو چکے ہیں یہاں سندھ میں بھول گئی ہوں جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. 1 ہفتے کے اندر الیکشن ہو کے سینیٹر پہنچ گیا. کے پی کے کا الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ وہ الیکشن ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ تسلیم کر لیں گے سائرہ جی؟ بالکل, وہ تو سینٹ کا الیکشن ہے, اس کا نتیجہ کون نہیں تسلیم کرے گا. وہاں تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہو رہا پورے صوبے میں. ایک صوبے کو آپ نے محروم رکھا ہوا ہے, ایک ایوان بالا میں ایک صوبہ محروم ہے. برلاس بھائی, آپ سمجھتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھنے چاہیے یا نہیں؟ بالکل بیٹھنے چاہیے, لیکن سیاستدانوں کو پولیٹیکل میچورٹی دکھانی ہے. اور پولیٹیکل میچورٹی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کریں, انکاری نہ کریں ان کو. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. سلمان عابد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو سمجھیں اور اس کے بعد ٹیبل پر بیٹھیں اور ملکی مفاد میں بات کریں.